فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وفيها وباطل ما كانوا يعملون
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ ہود کا 6 آیات ہم نے مکمل کر لی تھی، اور 7ویں آیت پر ہماری یہاں افہام و تفہیم جاری تھی کہ پچھلی مرتبہ وقت ختم ہو چکا تھا. صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ، اس کے ابتدائی 2 رکوع بہت جامع ہیں اور بہت ہی شاہانہ آغاز کلام ہے، اور اس کے بعد مسلسل 6 رکوع وہ ہیں کہ جس میں انباء الرسل ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، پھر حضرت شعیب کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر. حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل جو آیات ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں، اور قرآن حکیم میں شاید حجم کے اعتبار سے اکٹھی اتنی آیات حضرت نوح علیہ السلام پہ ذکر میں اور کہیں بھی موجود نہیں. اگرچہ ایک پوری سورت سورہ نوح اسی نام سے موجود ہے 29ویں پارے میں، لیکن یہ کہ وہ سورت بھی حجم میں ان 2 رکوعوں سے کم ہے، تقریباً نصف بنتا ہے. جو آیات ہم نے پڑھ لی تھی اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ہی شاہانہ آغاز کلام بھی، اور خاص طور پر پچھلی آیت جو ہم نے 6ٹھی آیت پڑھی تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو بھی پیدا کیا ہے اس کا رزق اپنے ذمے لیا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ خوب جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور اس کے مستودع کو بھی. اس دنیا میں اس پر کیا بیتے گی، کیا حالات ہوں گے، کتنی مہلت عمر ہے، شقی ہوگا یا سعید ہوگا. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں انہی باتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ چند چیزیں اپنے اس علم کامل کی بنیاد پر لکھ دیتا ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں، اس کا معاش کیا ہوگا، آیا حرام میں منہ مارے گا یا قناعت کرے گا حلال پر، پھر اس کی زندگی کا نقشہ کیا ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اعمال صالحہ کرنے والا ہوگا یا بدبختی کے رستے پر چلنے والا ہوگا، اور انجام کار بالآخر اسے جہنم کا عذاب اسے فیس کرنا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت جو ہے اس کی دستگیری کرنے والی ہے، جنت اس کو ملے گی. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل کی بنیاد پر پہلے سے تحریر کر دیتے ہیں. یعلم مستقرہا ومستودعہا کل فی کتاب مبین. اس کے بارے میں اشارہ بھی آ گیا کہ ہر شے ایک کتاب میں جو بہت واضح ہے لکھی ہوئی موجود ہے. اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ یہاں کسی اعتبار سے بھی جبر لازم نہیں آتا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ایک آزاد اختیار دیا ہے. قرآن میں کتنے مقامات پر ذکر ہے، اما شاکر و اما کفورا. چاہے تو ضلالت والے رستے کو اختیار کر لے، گمراہی والے رستے کو اختیار کر لے، چاہے تو شکر گزاری والے رستے کو اختیار کر لے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فسق و فجور یہ کس نوعیت کی چیز ہے، اور احسان اور تقوی کیا شے ہے، یہ بنیادی علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دی ہیں. خوب جانتا ہے، الہامی طور پر یہ باتیں اللہ نے انسان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، ہر انسان کو معلوم ہے. اسی بنیاد پر خیر و شر کی تمیز ہے، یہ نیکی اور بدی کا فرق ہے، جس کی بنیاد پر انسان جو ہے آزادانہ فیصلہ کرتا ہے. اگرچہ نیکی کے رستے پر چلتے ہوئے سے خوب معلوم ہے کہ اس دنیا میں سختیاں بھی ہوں گی، صعوبتیں بھی ہوں گی، پھر یہ کہ بہت کچھ جو ہے صبر سے کام لینا ہوگا، قناعت کرنی ہوگی حلال پر. لیکن یہ کہ اگر اس رستے کو اختیار کرو کہ جو شیطان کے نقش پا والا رستہ ہے، تو اس دنیا میں بڑی عیش کر سکتے ہو، بڑا آرام کر سکتے ہو، ہر قسم کی سہولت اپنے لیے حاصل کر سکتے ہو. اس لیے کہ وہاں اس بات سے تو بحث نہیں ہوگی کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے.
تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے لیے طے کرتا ہے۔ یعلم مستقرہا مستودعہا، اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے ہر شے، اور فی کل فی کتاب مبین، ہر شے ایک کتاب میں موجود ہے لکھی ہوئی۔ لیکن یہ کہ اصل امتحان جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سلسلہ موت و حیات اللہ تعالیٰ نے جاری اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو 6 ادوار میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور ابتداً اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ آیات متشابہات میں سے، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، اس آیت کا ہم نے نصف اول پڑھا تھا، اس کے بعد سے آج انشاءاللہ ہمارا جو آگے کا درس ہے وہ شروع ہوگا۔ اس لیے کہ شروع میں آ گیا تھا آیات احکمت آیاتہ، اس قرآن کی آیات بڑی محکم کر دی گئی ہیں۔ لیکن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کیا موجود تھا کہ اس میں ام الکتاب آیات محکمات بھی ہیں، جو ام الکتاب ہے، جو اصل بیس ہے، جو بنیاد بنتی ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور بہت سی آیات وہ بھی ہیں جو متشابہ ہیں۔ اب یہاں اس بات کا حقیقی طور پر تعین کرنا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات آج ہمارے اوپر تو واضح نہیں ہے، اگرچہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کے اندر ایک فیز ایسا آتا ہے کہ وہ لاکھوں سال بارش ہی بارش ہوتی رہی، اور پھر یہ جو ایک آتشی کرے وجود میں آ گئے تھے وہ بگ بینگ کے نتیجے میں، وہ جو ایک بہت بڑا عمل ہوا تھا، اور اس کے بعد اس بارش کی وجہ سے وہ بھی ٹھنڈے پڑے ہیں، پھر اس کے اوپر کس جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور اسی کے مٹی اور بارش کے پانی سے مل کر پھر حیات کا آغاز ہوا۔ اور اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ بھی آج سے کروڑوں سال پہلے کی بات ہے، ملین آف ایئرز اس سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن نے اس تمام تفصیل کو چھوڑ دیا، مخاطب انسان کو کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ہفت خاں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اس زمین و آسمان اور اس کائنات کی تخلیق، یہ کس لیے کیا؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اصل نقطہ عروج انسان کی تخلیق ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک دور وہ تھا کہ جب کہ یہ آتشی کرے بھی تھے اور پانی ہی پانی تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، لیکن یہ کہ اصل میرے لیے جو اصل سوال ہے، اور وہ اصل میں میری اس دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد ہے، وہ امتحان ہے، تاکہ وہ تمہیں آزما لے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں سے جو آپ کے مخاطب ہیں ان سے یہ کہیں کہ تمہیں لازماً اٹھایا جائے گا تمہارے مرنے کے بعد، باس آتا ہے کسی شے کو گویا کہ اٹھایا جانا، انسان کا اٹھایا جانا بئی معنی کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا، جیسا کہ قرآن حکیم میں یہ بات جو ہے بات اس حوالے سے موجود ہے دلیل کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور لیکن یہ کہ اس کا اعادہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس دنیا میں تو موت آ جائے گی ہر شخص پر، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ انسان کا اعادہ کرے، اسے دوبارہ پیدا کر دے۔ تو وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے کہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہیں گے لازماً وہ لوگ کہ جو کافر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بات کا جواب تو بہت سے مقامات پر آ گیا کہ کیسے ممکن ہے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون، یہ تو بڑی دور کی کوڑی ہے، کوئی یہ بہت ہی انوکھا خیال ہے کہ انسان کو دوبارہ زندگی دے دی جائے گی، کیسے ممکن ہے؟ اور آباؤنا الاولون، ہمارے وہ آباء و اجداد جو 10,000 20,000 سال پہلے ہو گزرے، کیا ان سب کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ اب یہ وہ مضمون ہے کہ جس میں گویا کہ ان کی طرف سے جب یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ یہ ہماری عقل اور منطق جو ہے اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، لیکن یہاں دوسری بات کہی گئی کہ لازماً یہ کافر کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ جو شے تم پیش کر رہے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تھا جو حضور نے پیش کیا، اس کے اندر تو سحر ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس لیے کہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اس قرآن کی آیات ان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی بالکل صحیح ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ جسے اپنی معرفت کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے، اور آخرت کا ایک تصور بھی موجود ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی مثال حضرت لقمان، اگرچہ وہ نبی اور رسول نہیں تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت سلیم ان کو دی تھی، جو عقل صحیح دی تھی، اس کی روشنی میں وہ سفر کرتے ہوئے آخرت بھی تک بھی پہنچے اور توحید تک بھی پہنچے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس حقیقت کو جان لو کہ تمہارا خالق اور مالک واحد ہے، وہ احد ہے،
اس کا کوئی اور شریک و ساجی نہیں ہے۔ وہی عقل اور منطق اور فطرت صحیحہ جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ہر انسان کے اندر بھی موجود ہے، لہٰذا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے گویا کہ انسان خود محسوس کرتا تھا کہ اس قرآن کی آیات جب اس پر پڑھی جا رہی ہیں تو اس کے اندر ایک جادوئی اثر ہے، یہ ہمیں گویا کہ جسے میسمرائز کہتے ہیں، میسمرائز کرنے والی بات ہے۔ اور سورہ نجم کے ذیل میں تو بڑا پیارا واقعہ موجود ہے، انشاءاللہ بہرحال وہ تو اب چونکہ 26ویں پارے میں ہے بلکہ 27ویں پارے میں ہے، وہاں تک تو پتہ نہیں کب ہم پہنچیں گے، لیکن یہ کہ اس کی روایات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پوری سورت غالباً 3 رکوع ہیں، اس میں یک بارگی نازل ہوئی اور آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مکہ اس وقت جو ہے بہت ہی تعداد کے اعتبار سے بھی چند 100 گھر وہاں موجود تھے، کوئی بہت بڑا شہر تو تھا نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی جب تلاوت کر رہے تھے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر تو لوگ متوجہ ہوئے۔ اب لوگ آئے ہیں جن تک بھی وہ کچھ آواز پہنچی ہے کہ سننے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے ہی وہ قریب پہنچے اور اچھا خاصا مجمع جو ہے حضور کے جمع ہو گیا اور حضور سورہ نجم کی جو آپ پر نازل ہوئی تھی یک بارگی نازل ہوئی اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کے بالکل آخر میں آیت سجدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پوری سورت کی تلاوت کر لی اور پورا مجمع جو ہے مبہوت ہو کر کھڑا تھا، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کا جب بیان ہوگا یا آپ اگر اس گھر جا کر اس کی خود تلاوت کریں اور اس کے معنی اور مفہوم بھی اگر آپ کے سامنے ہوں، کوئی ترجمہ یا تفسیر ہو، تب محسوس ہوگا کہ واقعتاً اس کے اندر جو اثر ہے وہ پورا مجمع اس کے زیر اثر مبہوت کھڑا ہوا تھا۔ اب جب وہ آخری آیت حضور نے تلاوت کی ہے تو اس آیت میں چونکہ سجدہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے ہوئے جو سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ اب وہ جو جسے آپ کہیے نادیدہ قوت کون سی تھی کہ وہ پورا کا پورا مجمع جو اس سورت کی اس وقت تلاوت سن رہا تھا اور اس وقت بڑا ہیبت زدہ تھا کہ یہ کیسا کلام ہے جس نے ان کے اندر کو جھجوڑ کر رکھ دیا، وہ بے ساختہ پورا کا پورا مجمع جو ہے وہ بھی سجدے میں گر پڑا۔ اب یہ وہ گویا کہ وہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت بھی رکھی ہے اور اس کے اندر وہ شے بھی موجود ہے کہ اللہ کی آیات جو اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ورنہ سورہ نجم جو ہے ظاہر کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اور بھی بہت سی صورتیں سنی ہوں گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بہت سی آیات قرآنی سنی ہوں گی، لیکن اس موقع پر ایسا تأثر تھا کہ وہ پورا مجمع جو موجود تھا اس وقت جبکہ حضور نے سورہ نجم کی تلاوت مکمل کی ہے اور آخری آیت جب آپ نے پڑھی اور آپ خود سجدے میں گئے ہیں تو پورا کا پورا مجمع جو ہے وہ بھی سجدہ ریز ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہیں اچانک خیال آیا، اور اس میں بھی روایت موجود ہے کہ ایک شخص اس میں تھا کہ جس نے فوراً احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ اس کے تو معنی یہ ہے کہ ہم تو اس خدا پر ایمان لیا جو محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بہرحال جو ایک مرتبہ تو گویا کہ چشم فلک نے وہ نقشہ دیکھ لیا کہ وہی کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے، جو اس قرآن کی آیات کو سننے کو تیار نہیں تھے، لیکن یہ کہ اس صورت کے زیر اثر اس درجے گویا کہ وہ ہوئے کہ ان کو پورا بے ساختہ پورا مجمع جو ہے وہ سجدے کی حالت میں چلا گیا۔ تو یہ کہتے کیا ان ھذا الا سحر مبین، اگرچہ بات کیا کی گئی تھی وہ قیامت کے بارے میں تھی، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن یہ کہ انہوں نے اعتراض اس قرآن پر کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک کھلا جادو ہے، اس کے اندر اثر تو ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اور انسان اس کے زیر اثر آتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے آگے بڑھ کر ماننے کو تیار نہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اب یہاں اصل میں ان کا وہ اعتراض ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے ان کے مطالبات تھے، معجزے دکھاؤ، ابھی اگلی آیات آ جائیں گی وہاں تفصیلاً ذکر بھی ہوگا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جس عذاب کی آپ ہمیں بار بار وعید سنا رہے ہیں اب وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیے۔ اور فرمایا گیا کہ اگر ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول تو آپ اگر ان سے پوچھے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا تو کیا کہیں گے کہ یہ قرآن جو ہے کھلا جادو ہے، میں نے اس کے درمیان جو تطبیق تھی وہ آپ کو بتا دی۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم عذاب کو مؤخر کر دیں ان کے اوپر سے ایک معلوم مدت تک کے لیے، امہ کا لفظ اصل میں آتا ہے مدت کے لیے، اور ظاہر ہے کہ امت اصل میں وہ قوم یا وہ لوگ جن پر ایک مدت گزر چکی ہے، امت اس اعتبار سے کہا جاتا ہے، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو سورہ یوسف میں بھی آگے وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ جیل میں گئے تھے اور وہاں دو لوگ جو ہے پہلے سے وہاں محبوس تھے اور وہ اپنا خواب انہوں نے دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے گوش گزار کیا، تو ان میں سے ایک شخص کے جس کو پھر نجات مل گئی تھی اور وہ جو پھر واپس اپنے آقا کے پاس چلا گیا اور اس کے لیے جو ہے وہ پھر شراب بھی نچوڑنے لگا اور تمام اس کی خدمت کرنے لگا، تو اس کے بارے میں آیا کہ اچانک اسے بعد امتن وذکر، اچانک اسے احساس ہوا، اور اس لیے کہ اس وقت جو فرما روا تھا جو شاہ مصر تھا اس نے بھی خواب دیکھا تھا، اس نے پوچھا کہ اس خواب کی اگر کوئی تعبیر بتا سکتا ہو،
تو یہ شخص کے جسے نجات مل گئی تھی جیل سے، اچانک اسے یاد آیا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک بڑی مدت کے بعد، 9 سال سے زائد عرصہ بیت چکا، اور اسے اچانک احساس ہوا کہ ہاں ایک شخص تھا جیل میں، یوسف نامی ایک شخص تھا کہ جس نے میرے خواب کی بھی تعبیر بتائی تھی، لہٰذا وہ گیا ہے اور پھر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا۔ وہاں بھی یہ لفظ امت کا آیا ہے خاص طور پر ایک مہلت کے لیے، ایک وقت جو دراز گزر چکا ہو۔ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو کہتے ہیں کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اس عذاب کو، گویا کہ اب عذاب ہمارے اوپر لے آؤ، ہم اس کو فیس کرنے کو تیار ہیں۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو اچھی طرح کان کھول کر، جس دن وہ عذاب تم پر آئے گا، یہ جب اللہ کی حکمت ہوگا اس عذاب کو بھیجنا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، تو وہ پھر پھیرا نہیں جا سکے گا، کوئی طاقت اسے پھیر نہیں سکے گی، کوئی طاقت اس کو لوٹا نہیں سکے گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیرے میں لے لے گی وہ شے کہ جس کا یہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ اسی عذاب کے بارے میں کہتے تھے نا کہ ہمارے کان پک چکے ہیں اس عذاب کا، سن سن کر لے آئیے ہمارے اوپر، توڑ دیجیے آسمان سے ایک ٹکڑا ہمارے اوپر، ہم اسے فیس کرنے کو تیار ہیں، ہم اسے ویلکم کہیں گے۔ تو جب وہ عذاب ان پر نازل ہوگا تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ استہزاء اور ٹھٹے جو ہے، یہ ہر شے اس احاطے میں آ جائیں گے جو استہزاء کیا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اب دیکھیں یہاں بھی بالکل وہ فطرت، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں یہ وہ تار جو انسان کی فطرت میں ان کو چھیڑا جاتا ہے۔ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کسائش ہے، مال و دولت ہے، صحت بھی ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے پاس موجود ہے، جب اس کا مزہ چکھاتے ہیں، ثم نزعناها منہ، اور اس کے بعد پھر اس نعمت کو اس سے سلب کر لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، تو انسان کی تھوڑ دلی کا یہ عالم ہے کہ بالکل ہی مایوس ہو کر اور بہت ہی ناشکرا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ انسان کی نفسیاتی کیفیت ہے، جب تک آپ کو نعمتیں حاصل ہیں، میرا بھی یہی حال ہے، آپ کا بھی یہی حال ہے، اللہ ماشاء اللہ، اگرچہ یہ تمام نعمتیں میرے اور آپ کے لیے تو اصلاً امتحان ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہمارا وہی طرز عمل ہے کہ جب تک یہ نعمتیں حاصل ہیں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جیسے ہی وہ نعمتیں ہم سے چھین لی گئی یا سلب کر لی گئی تو پھر ہماری کیفیت جو ہے بالکل مایوس ہو گئے، اب معلوم ہو ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، بالکل قنوطیت انسان کے اوپر طاری ہو گئی، اور ناشکراپن کا جو ہے وہ انسان اظہار کرنے لگا۔ اس سے پہلے جو نعمتیں حاصل تھی وہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے جو حاصل تھی وہ تمام ذہن سے اوجھل ہو گئی۔ اب یہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جسے قرآن رحمت کہہ رہا ہے؟ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کی جو نعمتیں یا اللہ کی رحمت کی جو شانیں جو تم تک پہنچ رہی ہیں، ان میں سے 5 چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع کر دیا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، ایک خاص ایج میں ہے، میں بھی ایک ایج میں ہوں، کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل نوجوانی میں ہیں جبکہ آرزویں تمنائیں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو بڑھاپے کی سرحد کو پہنچے ہوئے ہیں، پھر یہ کہ صحت کی نعمت بھی مجھے بھی حاصل ہے، آپ کو بھی حاصل ہے، کچھ لوگ ممکن ہے کہ کسی بیماری کے اندر جو ہے ہو گئے اور اس کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کے ادویات اب ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ زندگی کو غنیمت جانو موت سے، اس سے پہلے کہ وہ آخری وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمر دی ہے اس میں کچھ کما لو تاکہ آخرت میں تمہارے کام آ سکے۔ وہاں کی اصل کرنسی تمہاری سیرت و کردار ہے، تمہارے اعمال ہیں۔ دوسرے، اپنی صحت کو غنیمت جانو اس سے قبل کہ بیماری آ جائے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان سے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو نعمت ہدایت ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہوں، لیکن نعمت ہدایت اگر موجود نہ ہو تو یہ تمام چیزیں نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ سے دوری کا سبب بن جائیں گی۔ تمہاری زندگی ہے، تمہاری صحت ہے، تمہارا شباب ہے، پھر روپیہ پیسہ ہے، خوشحالی ہے، جوانی ہے، یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں لیکن نعمت ہدایت کے ساتھ۔ تو 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی طرح جب تک تمہیں فراغت ہے، جب تک کوئی مشغولیت نہیں ہے، اس کو غنیمت جانو، اور یہ فارغ وقت کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نیکیاں کمانے میں صرف کرو، اس سے پہلے کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ جب تمہیں فراغت نہ ملے اور انسان جو ہے جکڑ بندیوں کو جکڑا جائے۔ پھر خوشحالی کو فقیری سے پہلے، جب تک تونگری ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، غنیمت جانو، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ نعمت ہدایت کو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے نتھی کر لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ وہ روپیہ پیسہ جو کسی حرام کام سے جو ہے وہ اس کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو، بلکہ حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ تو خوشحالی کو، دولت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے، مفلسی آ جائے۔
اسی طرح جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع کیا، تو گویا کہ یہ وہ ان نعمتوں میں سے ہے جسے یہاں فرمایا گیا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہماری طرف سے انسان کو کوئی نعمت اور رحمت پہنچتی ہے اور پھر ہم ان میں سے کسی ایک چیز کو سلب کر لیتے ہیں، کل تک بہت اچھی صحت تھی، آج صحت نہیں ہے، بیماری، ایک نہیں کئی بیماریاں آ گئی، یا فرض کیجئے کہ کوئی ایسی جان لیوا بیماری آ گئی کہ جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے شروع میں بتا دیا کہ اب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اس اعتبار سے ہے کہ جب ان نعمتوں کو ہم سلب کر لیتے ہیں ثم نزعناها منہ، اور اسے اس سے چھین لیتے ہیں، نزع آتا ہے کسی شے کو واپس لے لینا، یا عالم نزع بھی انسان کا کیا ہے جبکہ اس کی جان اور روح جو ہے اس کے جسم سے واپس لے لی جاتی ہے، ثم نزعناها منہ انہ لیئوس کفور۔ تو انسان کی یہ تھڑ دلاپن ہے، اس کی جسے آپ کہیے کہ طبیعت کا ایک انسان کے اندر مستقل مزاجی ہے کہ نعمتیں ہیں تو اللہ سے غافل نہیں ہوا، اور اگر کوئی چیز اللہ نے سلب کر لی ہے تو جیسا کہ حضور نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ مومن کو تو ہر اعتبار سے اجر و ثواب ملتا ہی ملتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں اور بہت فراوانی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی شے اللہ نے واپس سلب کر لی، نعمت حاصل تھی اب نہیں ہے، تو اب وہ اللہ کا گویا کہ پہلی چیزوں میں تو شکر تھا، اب یہاں صبر سے کام لے رہا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں اس کے لیے باعث ثواب ہیں۔ مومن کے لیے تو گویا کہ اس حوالے سے کہیں کوئی گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں، اگر کچھ اللہ نے دیا ہے اسے بھی اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو صبر سے کام لو، تو یہاں بھی تمہارے لیے اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور جب ہم اسے مزہ چکھاتے ہیں اپنی نعمتوں کا، خوشحالی کا، یہاں کی تمام جو ہے اسے نعمتیں حاصل ہیں، بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس کے بعد کہ اسے کوئی ضرر پہنچ چکی تھی، اس کے بعد پھر جب ہم اسے نعمت واپس لوٹا دیتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے کہ آج تو یہ تمام جو بھی میرے ساتھ کوئی بیماری تھی، سیئات یہاں صرف اعمال کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں کہ جو گویا کہ جس میں فقر بھی آ گیا، مفلسی بھی آ گئی، بیماری بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا۔ اب بڑھاپے میں بھی بعض اوقات ایسی فیزز ہوتی ہیں کہ اچانک بڑھاپا آیا اور اس کے بعد انسان جو ہے خود محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوت اور توانائی دے دی، یہ فیزز انسان خود محسوس کرتا ہے۔ تو اس کیفیت میں کیا کہتا ہے ذاہب السیئات عنی، گویا کہ یہ تمام چیزیں مجھ سے دور ہو گئی۔ یہاں اسے اللہ یاد نہیں آیا، اللہ کا شکر اس نے ادا نہیں کیا، بالکل وہی معاملہ کہ یہ کارخانہ قدرت خود بخود چل رہا ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے۔ اب یہ میرے تمام دلدر دور ہو چکے ہیں، وہ بیماری بھی مجھ سے چلی گئی، پہلے فقیری اور مفلسی آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، فلاں شے جو تھی وہ بھی نعمت مجھے حاصل تھی وہ بھی اب دوبارہ میرے پاس آ گئی ہے۔ تو اب انسان کا جو ہے وہی معاملہ جسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پینڈولم کی طرح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام فراوانی ہے تو اس درجے نہ اترائے کہ اللہ بھول جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے کہ مصیبت ہو، کوئی حادثہ، پریشانی ہے، بیماری ہے، تو اس درجے مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ یہ دونوں اعتبارات سے انسان کا معاملہ جو ہے اگر یہ ایکسٹریم پر چلا گیا تو یہ گویا کہ اللہ سے دوری اور ایمان حقیقی جو ہے اس سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ذہب السیئات عنی، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں مجھ سے دور ہو چکی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں وہی خاص مادہ پرستانہ فکر ہے، اس میں اسے اللہ یاد نہیں آیا، انہ لفرح فخور، اور پھر یہی شخص ہے کہ جو بہت ہی اتراتا پھرتا ہے اور پھر یہ کہ شیخی بگاڑتا ہے۔ اب یہ فیزز گویا کہ وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ انسان کی نفسیاتی ساخت کے بالکل قریب ہو کر بات کی گئی، اور یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر گزرتی ہیں، یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اور ہم سے سلب کر لی جائیں تو ہمارا رد عمل ہوتا کیا ہے؟ فرسٹریشن ہے، بالکل ڈپریشن میں چلے گئے، مایوس ہو گئے، اور اس کے بعد جب حاصل ہو گئی تو اب پھر معلوم ہوا کہ وہ تمام جو بھی وہ جذبات پیدا ہوئے تھے کہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بھی اور انابت کے بھی، کوئی توبہ طائب بھی ہوئے تھے، وہ تمام چیزیں پھر واپس ختم ہو گئی۔ انہ لفرح فخور، یہ تو ہے ہی اترانے والا اور شیخی خورا۔ یہ فرح کا لفظ جو یہاں آیا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک فرح محمود ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے جو تمہیں حاصل ہوا، فَلْيَفْرَحُوا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، یہ فرح محمود ہے۔ لیکن ایک فرح مذموم ہے کہ جس میں گویا کہ انسان اس کی جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں اپنے آپے سے باہر ہو جائے، روپیہ پیسہ آیا تو اب اترا رہا ہے، تکبر و گھمنڈ پیدا ہو گیا، دوسروں کو حقیر جان رہا ہے۔ اسی طرح انسان جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا قارون کا، اور اس میں بھی یہی آیا کہ انہ لفرح فخور، وہ شخص بھی وہ تھا کہ جو بہت ہی گویا کہ شیخی بگاڑنے والا تھا اور بہت ہی فرح مذموم، گویا کہ وہ فرح وہ ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے، جس میں انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے خوشی کی وجہ سے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات،
ہاں وہ لوگ کہ جو صبر سے کام لے اور نیک اعمال کریں، اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ بھی ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ حوصلہ ہارنے بیٹھے ہیں، یا یہ کہ آپ شاید حوصلہ ہار رہے ہیں، یا شاید کہ آپ کا معاملہ یہ ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ بھج رہا ہے، أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، کہ اس بنیاد پر کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی آسمان سے خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یا یہ کہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں موجود ہوتا۔ اب اصل میں یہاں مخاطب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، شاید کہ کہیں یہ معاملہ ایسا نہ ہو جائے، فَلَعَلَّكَ، لعلہ کا لفظ جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے، گویا کہ مبادا کہ ایسا ہو جائے جس کا کوئی امکان نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ قرآن میں کوئی شے اپنی طرف سے داخل کر دیں تو گویا کہ یہ بہت بڑا جرم ہوگا، اور اس کے لیے بہت سخت الفاظ قرآن میں آئے، جس کا کوئی امکان نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کسی شے کے بارے میں حضور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، درا حال ہے کہ وہ قرآن کا حصہ نہ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں بھی اصل میں خطاب ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو اولین مخاطب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس میں سے کوئی شے چھوڑ دیں گے، یا جو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے شاید اس میں سے کسی شے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وڈرا کر جائیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، مجرد اس بنیاد پر کہ ان لوگوں کا مطالبہ بہت بڑھ چکا ہے کہ جب تک کوئی معجزہ نہیں دکھاؤ گے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اصل میں بین السطور یہ بات ہے جسے پھر خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل میں کھولا گیا، اس سے پہلے بھی وہ آیت میں نے سنائی تھی لیکن یہ کہ تیزی کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ اصل میں 8 مطالبات ہیں جو ان لوگوں کی طرف سے کیے گئے تھے کہ یہ معجزہ اگر آپ ہمیں دکھائیں گے تو اے نبی ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ سب سے پہلی بات کیا کہ ہم آپ پر لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، جب تک کہ آپ اس عرب کی سنگلاخ زمین میں ہمارے لیے چشمے پیدا نہ کر دیں۔ آپ کو یہ معجزہ ملنا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے ایک عصا دیا تھا نا، تورات میں بھی ذکر ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، جو آیات آپ ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ کا ذکر ہے اور اس میں اس عصا کا ذکر ہے، تو حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے وہ معجزہ دے دیا، آپ کے پاس ایسا کوئی معجزہ نہیں، لہٰذا آپ بھی جب تک وہ معجزہ نہ دکھائیں کہ اپنے کوئی عصا جو ہے زمین پر مارے اور یہاں سے چشمے پھوٹ گئے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، پھر دوسرا معجزہ کیا تھا کہ آپ کے لیے اسی سنگلاخ وادی میں ایک باغ بن جائے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، کہ جس میں کھجور اور انگور کے درخت بھی ہوں گے، کھجور کے درخت بھی، انگور کی بیلیں بھی ہوں، اور پھر اس میں ایک نہر بھی رواں ہوگی جو اس کے لیے قدرتی آبپاشی کا کام کر رہی ہو۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، چلیے یہ نہیں کر سکتے تو آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیجیے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 5واں مطالبہ کیا تھا کہ اللہ اور فرشتے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم دیکھیں اللہ کو بھی فرشتوں کو بھی، جیسا کہ یہاں آ گیا کہ جب تک آپ کے ساتھ ایک فرشتہ موجود نہ ہو کہ جو یہ ندا لگائے کہ ہاں یہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، چھٹا مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے لیے ایک سونے کا گھر اللہ تعمیر کر دے، یہ معجزہ آپ دکھائیں۔ او ترقی فی السماء، یا ہماری نگاہوں میں آسمان کی طرف آپ پرواز کر کے دکھائیں، معلوم ہو کہ آپ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، وہاں سے آپ کو وہی ملے گی۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم آپ کے اس چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ممکن ہے آپ ہماری نظر بندی کر دیں اور ہمیں محسوس ایسا ہو کہ آپ چڑھ رہے ہیں ذرا حال کہ آپ نہ چڑھ رہے ہوں۔ حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، 8واں مطالبہ کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ آسمان پر چڑھ کر جائیں بلکہ واپس آئیں تو آپ کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے کہ جو ہم اپنی نگاہوں سے جس کو پڑھیں۔ یہ 8 مطالبات سورہ بنی اسرائیل میں اس ایک آیت میں جمع کر دیے گئے جو ان لوگوں کی طرف سے پے در پے ہو رہے تھے۔ یہاں صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے بار بار کے مطالبے بھی حضور پر بھی بڑے گراں گزر رہے تھے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ بشریت جسے آپ کہیے کہ فطرت بشری ہے، اس کی بنیاد پر حضور کے دل میں ممکن ہے یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ کم سے کم ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ایک معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو اللہ کی حکمت میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی سنت کیا ہے کہ اگر قوم کے مطالبے کا معجزہ دکھا دیا جائے اور قوم ایمان نہ لائے تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، اور اس کی مثال جو ہے 20 مقامات پر حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ چٹان شق ہو اور اس میں سے ایک گابھن اونٹنی برآمد ہو
جو ہماری نگاہوں کے سامنے بچہ جنے۔ ان کا قوم کا اس مطالبہ جو ہے یہ حضرت صالح، اور اس دور میں حضرت صالح تھے، یہ مطالبہ پورا کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، قوم ایمان نہیں لائی، نتیجتاً سخت ترین عذاب کا شکار ہوئی قوم صالح۔ تو اللہ کی سنت ہے، لہذا اللہ کی حکمت میں نہیں ہے، اور اگر کہیں حضور کے دل میں یہ خیال آیا بھی تو اس کو روک دیا گیا۔ اور جیسا کہ ایک آیت مبارکہ سورت کا بھی اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے، لیکن ایک آیت موجود ہے، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ اگر معجزہ دکھانا اور ان کا مطالبہ پورا کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ بار بار کا مطالبہ اتنا ہی آپ پر گراں گزر رہا ہے، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو کوئی سیڑھی لگا کر آسمان پر چلے جائیے اور معجزہ لے آئیے، یا زمین میں کوئی سرنگ لگا کر کوئی معجزہ لے آئیے۔ اب یہ الفاظ بظاہر بہت سخت ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاً خطاب نہیں ہے، سنایا ان لوگوں کو جا رہا ہے جو بار بار معجزے کر رہے تھے، اور یہ حکمت ان کے سامنے نہیں تھی کہ اگر معجزہ دکھا دیا گیا اور مطالبہ پورا کر دیا گیا اور قوم پھر ایمان نہ لائی تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر وکیل ہے، ہر شے کا ذمہ دار ہے، نگہباں ہے۔ ام یقولون افترا، اور یہاں گویا کہ اس حوالے سے بھی یہاں بات مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو بڑے سے بڑا معجزہ دکھا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا وکیل ہے۔ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ افترا کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو خود وضع کر لینا، گڑھ لینا۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان کا خود ساختہ کلام ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ایسے ہی بات ہے تو پھر لے آؤ 10 صورتیں اپنی طرف سے مفتریات، خود ساختہ، خود بنا کر، خود محنت کرو اور قرآن کی 10 صورتوں جیسی صورتیں لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو جس کو بھی بلا سکتے ہو، جو تمہارے اندر استطاعت ہے اللہ کے سوا، اپنے بڑے بڑے دیویوں اور دیوتاؤں کو، بڑے بڑے خداؤں کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو، اگر اس مطالبے کو پورا کر سکتے ہو یہ کام کر لو۔ اب یہاں 10 صورتوں کا ذکر آیا، جبکہ 2 صورتیں ہیں، سورہ یونس ہم نے پڑھ لی اور سورہ بقرہ جہاں ایک صورت کا ذکر ہے۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کی ایک صورت جیسی صورت بھی لے آؤ، خواہ وہ 3 آیات پر مشتمل کیوں نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے فاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا کوئی قرآن پیش کر کے دکھاؤ۔ گویا کہ ان کو جو چیلنج کیا گیا، اولاً تو یہ قرآن جیسا قرآن پیش کر کے دکھاؤ، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ چلیے اس وقت تک سورہ بنی اسرائیل کی جب وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جس میں قرآن کی جیسا قرآن جو ہے وہ پیش کرنے کا ان سے مطالبہ کیا گیا، اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، چلیے وہ کم سے کم ایک مثال تو موجود تھی۔ اس سے نیچے اتر کر بات کی گئی فاتوا بعشر سور مفتریات، جیسا کہ یہاں فرمایا گیا 10 صورتیں لے آؤ، اور آخری بات کیا ہے 2 صورتوں میں، سورہ بقرہ سورہ یونس میں، فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن جیسی ایک صورت بھی لے آؤ۔ فإن لم تستطیعوا، اگر تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، خواہ تم اپنے کتنے ہی گواہوں کو اور کتنے ہی خداؤں کو بلا لو، لیکن یہ کہ یہ کام نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے ہو تو لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کس دعوے میں سچے ہو؟ دعویٰ کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ حضور کا، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ کلام ہے۔ فإن لم يستجیبوا لکم، یہاں بھی اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہ اصل میں ان کے ایک طبقے کی نمائندگی کی گئی۔ کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو اس بات کو تسلیم کرتے کہ اس قرآن کے اندر بڑا جادوئی اثر ہے، بہت اثر انگیزی ہے، انسان مبہوت ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے کہا تھا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جو انوار و تجلیات جو حضور کی ذات کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے تھے تو اس کے بھی اثرات ہوتے تھے، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے موجود تھے تو جو اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر اس دعوے میں سچے ہو تو قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ فإن لم يستجیبوا لکم، پھر اگر یہ تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کریں، تمہاری یہ بات نہ مانیں، فاعلموا انما انزل بعلم اللہ، تو جان لو کہ یہ قرآن تو اللہ کے علم کی بنیاد پر نازل ہوا ہے۔ یہ گویا کہ علم خداوندی میں سے ایک حصہ، علم وحی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ وَاللَّہ الہ الا ہو، اور یہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اس چیلنج کو تم قبول نہیں کر سکے، اور کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی شخص نے یہ کہا ہو۔ بڑے بڑے ادبا بھی موجود تھے، بڑے بڑے ذہین فتین لوگ موجود تھے، بڑے شعراء موجود تھے، لیکن قرآن کے اس چیلنج کو کوئی شخص ہمت نہیں کر سکا کہ قبول کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو آپ فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ گویا کہ اب ان کے ہاتھ جو ہے جسے آپ کہتے ہیں ہینڈز اپ ہو چکے ہیں،
اب قرآن کے اس مطالبے کو کہ جیسا قرآن لے آؤ 10 صورتیں لے آؤ یا ایک صورت لے آؤ، اس کو پورا نہیں کر سکتے، تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو نہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہو یا نہیں؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ بھی اس دنیا کی زندگی کے طالب ہیں اور ظاہر کے طالب ہیں تو اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اسی کے لیے کوشش ہے، دن رات ایک کر رہے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دن رات اور شب و روز کی محنت و سعی و جہد اسی دنیا کے گرد گھوم رہی ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت کے، اس کی چمک دمک سے مرعوب ہیں اور اس کو حاصل کرنے کا کوشش کے لیے کوشاں ہیں، وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ یا اس کی جزا اسی دنیا میں انہیں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کچھ کم نہیں کرتے۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ بھی تو آخر نیکیاں کرتے ہیں، بڑی دیانتداری سے کام لیتے ہیں۔ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، اس نے بھی کاروبار کی بساط جمائی اور اس نے اس کی بنیاد جو ہے وہ وعدہ خلافی پر نہیں رکھی، بے ایمانی پر نہیں رکھی، دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہے، ایمانت میں خیانت نہیں کرتا۔ جو مال اگر سیمپل میں دیا تو وہی چیز جو ہے وہ پھر باقاعدہ جو پروڈکشن اصل ہے، جو اصل آرڈر ہے، مال وہی جائے گا۔ اب اس کا بدلہ انہیں کیا ملا کہ اس دنیا میں ان کی اس نیک نامی کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی خوب پھیلا، اور گویا کہ اس اعتبار سے وہ لوگ اس دنیا کا ایک سٹیٹس تو حاصل کر گئے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی منطقی سی بات ہے کہ جو آخرت میں اجر کا طلبگار ہی نہیں ہے، جسے آخرت پر ایمان ہی نہیں، اسے کیوں کر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ آخرت کے بارے میں جیسا کہ فرمایا گیا تھا پچھلی صورت میں، الذین لا یرجون لقاءنا، کن لوگوں کی عکاسی کی گئی جنہیں ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں، ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اسی دنیا کی زندگی کے اوپر بڑے راضی و شادہ و فرحاں ہے، واطمأنوا بها، اور بڑے مطمئن ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہے، جو ان کے کاروبار کی بساط ہے، بڑا روپیہ پیسہ ہے، ریل پیل ہے، بینک بیلنس ہے، بہترین محلات انہیں حاصل ہیں، بہترین سواریاں ان کے گھروں میں موجود ہیں، انہیں آخرت سے اللہ کی جناب سے کوئی امید ہے ہی نہیں۔ تو ان کے نیک اعمال جو بظاہر نیکیاں ہیں، جس میں امانت داری ہے، پھر یہ کہ صادق شعاری ہے، پھر کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہے، کہ اس کے اندر دھوکہ دہی نہیں ہے، بظاہر نیکیاں ہیں ان کی، لیکن یہ کہ انہیں اس کا اسی دنیا کے اندر جو ہے ان کی کاروبار کو بڑا فروغ حاصل ہو گیا، ان کی تجارت بہت دور دور تک پہنچ گئی، بہت خوشحالی انہیں مل گئی، یہی ان کا حساب بے باک کر دیا جاتا ہے۔ آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں آخرت سے سوائے اس جہنم کی آگ کے حصے سے اور کوئی شے حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ آخرت کے بارے میں ان کا ایمان ہی نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو آخرت میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جو آخرت میں اجر کے طلبگار ہیں، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور ریوارڈ عطا فرمائے گا۔ اور جو اللہ سے اس اجر کے طلبگار ہی نہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں تو سوائے جہنم کے اور کوئی شے ان کے منتظر نہیں ہوگی۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور یہاں اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا، جو نیکیاں بظاہر تھیں بھی، ہر شے اکارت قرار دے دی جائے گی، وباطل، اور باطل ہو جائے گی، ما کانوا یعملون، جو اعمال انہوں نے کیے تھے۔ پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں، جو بظاہر نیکیوں کے اعمال تھے، بڑی لائبریری بنا دی، بڑا ٹرسٹ بنا دیا، بڑا ہاسپٹل، گنگا رام ہاسپٹل موجود ہے، دیال سنگھ لائبریری موجود ہے، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں، لیکن جس شخص کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو اسے اللہ تعالیٰ زبردستی تو اجر و ثواب نہیں دے گا نا۔ لہٰذا اصل شاید جیسے کہ آ جائے گی کہ جب تک محمد پر اور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس وقت تک تمہاری سعی جو تمہارے نیک اعمال جو تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم سوائے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام نبیوں اور رسولوں کے تو ماننے والے ہیں نا، اور عیسائی جو ہے سوائے حضور کے تمام رسولوں کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ تو نامکمل ہے، اس لیے کہ اصل حجت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان پر ایمان نہیں لاتے تو ظاہر ہے کہ پھر معاملہ جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے، پھر آخرت میں کسی اجر اور ریوارڈ کے امیدوار نہیں ہوگے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہو، بینہ کسے کہتے ہیں؟ روشن دلیل۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے بہت سی چیزیں ہمارے مفسرین نے مراد لی ہیں۔ ایک وہ بینہ وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام دی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور اسی روشنی میں، اسی رہنمائی میں اگر انسان جو ہے زندگی کا سفر آگے بڑھاتا ہے تو وہ ایک بینہ پر ہے، وہ روشن دلیل جو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہے، اپنی معرفت، یہ بینہ ہے۔ پھر یہ کہ بینہ اس اعتبار سے بھی کہ جو صراط مستقیم اللہ نے واضح کی، افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پر ہے، ایک روشن دلیل پر ہے، اور پھر یہ کہ فطرت اسلام پر ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سب سے بڑی بینہ یہ بھی تھی کہ آپ کی 40 برس جو آغاز وحی سے پہلے کے تھے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح پوری قوم کے سامنے تھے. کہیں کسی کو کسی وعدہ خلافی کا کوئی تجربہ ہوا ہو، جھوٹ بولنے کا تجربہ ہوا ہو، معاذ اللہ ایمانت میں خیانت کا تجربہ ہوا ہو، کہ حسن سلوک کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، کسی دوسروں کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں بین الانسانی معاملات اس میں کوئی تقصیر رہ گئی ہو، کہیں کوئی تجربہ حضور سے ہوا، تب گویا کہ آپ کی پوری کھلی زندگی جو تھی وہ بھی ایک بڑی بینہ تھی ان لوگوں کے لیے کہ جس شخص نے کسی معاملے میں کہیں کوئی عدل و انصاف سے ایک شمع بھر بھی نیچے نہیں اترا، کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے اور وہی میں تم تک پہنچا رہا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اتنا بڑا جھوٹ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ظاہر ہے کہ اس کے لیے دلیل کیا تھی؟ حضور کی پوری کھلی کتاب کی طرح جو ہے آپ کی زندگی موجود تھی. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے ساتھ چلنے والا یا پیروی کرنے والا ایک گناہ کے ایک گواہ بھی ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے بڑھ کر گواہی اور بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ بھی تو آخر موجود ہے، تورات انجیل بھی موجود ہے. یہ تمام چیزیں گویا کہ گواہ ہیں اس بات پر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن اسی سلسلہ ہدایت کی کڑی ہے جو ہدایت تورات میں موجود تھی. امامً ورحمہ، کتاب موسیٰ کو کیا کہا گیا؟ یہ بھی امام ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ جس کی اقتداء کی جاتی ہے، جس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. جس طرح قرآن بھی امام ہے، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. یہی دو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں دعائیہ الفاظ ہیں، اے پروردگار اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بھی بنا دے، پھر ہمارے لیے رحمت بھی بنا دے، اور پھر امام بھی بنا دے، پیشوا بھی بنا دے. تو وہی لفظ امام اور رحمت کے کتاب موسیٰ کے لیے آ گئے، اس لیے کہ اس کے اندر اگرچہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا لہذا تعریف ہو گئی، لیکن اصلاً جو کتاب تھی وہ تو اللہ کی شریعت پر مبنی تھی. 10 کمانڈمنٹس کیا تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے. تو وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اب یہاں شاہد کے بارے میں بھی دو چیزیں مراد لی گئی ہیں. ایک مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس قرآن کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے، اور دوسرے مراد یہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، خود قرآن حکیم بھی مراد ہے. اس لیے کہ البینہ کا لفظ قرآن میں 2 مقامات پر آیا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. بینہ اصل میں ان 2 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہیں، افمن کان علی بینۃ من ربہ، اور دوسرے وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کی ہے قرآن حکیم. یہ 2 چیزیں مل کر بینہ بنتی ہے. سورہ بینہ، جس سورت کا نام ہی سورہ بینہ آخری پارے کی سورت ہے، اس میں فرمایا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی یاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ. وہ بینہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن حکیم ہے. تو یہاں گویا کہ شاہد من سے مراد جو ہے قرآن بھی لیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی لیے گئے. اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور جس وساطت سے یہ قرآن حضور تک پہنچا حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو لوگ بھی بہ کی صیغہ اصل میں یہاں قرآن کی طرف ہے، جو اس قرآن کا انکار کرے گا، جو اس قرآن کا کفر کرے گا، ان لوگوں میں سے من الاحزاب، ان فرقوں میں سے یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، مشرکین کے اندر بھی بہت سے فرقے موجود تھے. کوئی فلاں دیوی کا ماننے والا ہے، کوئی فلاں دیوتا کا ماننے والا ہے، ان کے اندر بھی بہت سے سکتے. جو اس قرآن کا کفر کرے گا ان گروہوں میں سے فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ تو اب جہنم ہے، اس کے وعدے کی جگہ جو ہے وہ تو اس کا جہنم اس کے لیے طے ہے. فلا تک فی مریۃ من، تو دیکھو اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو. اگرچہ یہ تقو کا صیغہ پھر حضور کی طرف ہے، لیکن پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اصل میں مخاطبین وہ مشرکین مکہ ہیں. اس قرآن کے بارے میں تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ منزل من اللہ ہے. جس بندے پر نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے. اب یہ وہ منطقی باتیں ہیں، جو عقلی باتیں ہیں، جس کی بنیاد پر تم اس قرآن کی دعوت کو رد نہیں کر سکتے. انہ الحق من ربک، پھر فرمایا گیا یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لاتی. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہو. اب افتراء پر دادی اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ سب سے بڑا افتراء تو یہ ہے کہ اللہ واحد نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی دیویاں دیوتا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ جو خدائی اختیارات ہیں فلاں دیوی کو فلاں دیوتا کو بھی گویا کہ ان کو بھی ٹرانسفر کر دیے ہیں کہ ان سے اگر ان کی ڈنڈوت کرو گے، ان کے لیے نذرانے کرو گے، ان کے لیے جو ہے نیازیں دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سنے گا اللہ ہی. ایک اللہ کے ماننے والے وہ بھی تھے، لیکن یہ کہ اصل میں یہ دیویاں اور دیوتا اصل میں ان کے لیے گویا کہ وہ چینل بن گئے تھے. تو فرمایا گیا
کہ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر افطرا بازی کر رہا ہے، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ جڑ رہا ہے، اللہ کی جانب منسوب کر رہا ہے۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی گویا کہ وہ نسبت ہے کہ جو ان لوگوں کی طرف سے دی گئی تھی کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا ان کے ہاں اکثر جو بھی دیویاں تھیں وہ فرشتوں کو سمجھتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے۔ اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، وہ لوگ ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، روبرو کر دیے جائیں گے قیامت کے دن، ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کیا کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے۔ رب کے بارے میں گویا کہ وہ طرز عمل اختیار کرنا کہ جو جھوٹ کی طرف انسان کو لے جانے والا، وہ بھی اس میں آ جائے گا، جس میں شرک آ گیا، اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کی کتنی نجاستیں جس میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ اشہاد کے بارے میں یہاں نوٹ کیجئے، 3 چیزیں مراد ہیں یہاں۔ کون ہوں گے گواہ؟ سب سے بڑھ کر جو شے ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ مقرر کر دیے، کرامن کاتبین تو موجود ہیں نا، اگرچہ ان کا کوئی وزن ہم اپنے کاندھوں پر محسوس نہیں کرتے، لیکن ہمارے نیک اعمال، زبان سے نکلے ہوئے نیکیوں والے الفاظ، اور پھر اسی طرح ہمارے جو صدقات ہیں، جو خیرات ہیں، جو اچھے کام ہیں، اس کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے بداعمال ہیں اور زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو غلط ہیں، جو بے حیائی یا فحش پر مبنی ہے، جو گالم گلوچ ہے، جو جھوٹ ہے، جو زبان کے ذریعے ہم کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر گواہ تو وہ ہوں گے کہ جو ان رجسٹرز کو مینٹین کر رہے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہ اعمال نامہ جس دن نصب کر دیا جائے گا، تو جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس کام پر معمور کیے ہوئے، اشہاد سے مراد وہ ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ یہ شخص اس وقت جو سامنے موجود ہے، یہ اس کا کردار تھا، یہ اس کی سیرت تھی، اور پورا کا پورا وہ دفتر جو ہے، وہ پورا اعمال نامہ ان کے سامنے موجود ہوگا۔ دوسرے درجے میں گواہ جو ہے انبیاء بھی ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا گا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی قوم اور آپ کی امت کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے جس کے خلاف حضور گواہی دیں گے؟ اولاً تو وہ لوگ جو مخاطبین تھے قرآن کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دل مان بھی رہا تھا لیکن اس پر ایمان نہیں لائے، ان کے خلاف گواہی دینے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ کہ بعد میں آنے والے لوگ جو قرآن کو مانتے تو تھے لیکن اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے، ایک صرف مقدس کتاب کی حیثیت میں تو اس کو انہوں نے بڑی عزت و تکریم دی تھی، بہت بلند جگہ پر رکھا تھا، اور بہت عمدہ کتاب کے ساتھ، بہت نفیس صفحات کے ساتھ، سنہری کتابت کے اندر سونے کے الفاظ میں لکھے ہوئے بھی موجود تھے، لیکن یہ کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا اور قرآن کے تابع اپنے آپ کو کر دینا، اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انبیاء بھی گواہی دیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو شہداء کے اندر جو فرمایا گیا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، گواہی دینے والے کیا کہیں گے؟ ان میں وہ فرشتے بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے۔ اور تیسرے درجے میں انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے انسان کے خلاف، اور انسان کہے گا کہ کیا تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تو میرے اپنے ہاتھ تھے، میری اپنے کان تھے، میری اپنی آنکھیں تھی، میرے اپنے پاؤں تھے، آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو کہیں گے، وہ قرآن میں الفاظ موجود ہیں، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ تمام اعضاء اللہ تعالیٰ انہیں زبان عطا فرما دے گا، اور تمام اعضاء کہیں گے کہ ہاں آج اللہ نے بھی ہمیں گواہی دینے کے قابل بنا دیا، آج ہمیں وہ زبان عطا کر دی ہے کہ جس کے ذریعے ہم تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ ہاتھ کہے گا کہ اس کے ذریعے جو کمایا گیا تھا وہ حرام تھا، آنکھیں کہیں گے کہ اس کے ذریعے جو دیکھا گیا تھا وہ حرام تھا، کان کہیں گے کہ اس کے ذریعے جو سنا گیا تھا وہ حرام تھا، جو ناجائز تھا، اور یہ تمام چیزیں انسان کے اعضاء ہوں گے کہ جو اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یقول الاشہاد میں یہ تینوں چیزیں آ گئیں، ایک طرف وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے بطور گواہ ہر انسان کے ساتھ لگا دے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، خوب جانتے ہیں، بلکہ یہ کہ لکھ رہے ہیں تمام چیزیں، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بہت ہی ہوشیار ہیں وہ، کوئی کلمہ بھی ان کی زبان سے برآمد نہیں ہوتا جب تک کہ لکھ لیا نہ جائے کہ یہ اس نے خیر کی بات کہی تھی یا شر کی بات کہی تھی۔ پھر دوسرے درجے میں گواہ جو ہے وہ فرشتے، پھر دوسرے درجے میں انبیاء اور رسول، اور تیسرے درجے میں انسان کے اپنے اعضاء ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کے خلاف گواہی ہوں گی، اللہ نہ کرے کہ میرے اور آپ کے خلاف بھی گواہی دینے والی یہ چیزیں ہوں۔ تو فرمایا گیا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور یہ تمام گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ بات کہی تھی، جھوٹ باندھا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ یبغونہا عوجا، یہ ظالمین کون ہیں؟ جو اللہ کے رستے سے روکتے بھی ہیں، خود بھی رکے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اس میں تو فوری طور پر ایک کردار جو سامنے آتا ہے وہ ابو لہب کا آتا ہے، کہ اپنے کانوں میں تو انگلیاں دے دیتا تھا اور حضور کے ساتھ ساتھ چلتا تھا کہ لوگوں اس شخص کی بات نہ سننا،
اب ظاہر ہے کہ اپنے کانوں میں جو انگلیاں دی ہیں وہ کس بنیاد پر دی کہ کوئی حق بات جو ہے اس کے کان سے ہو کر اس کے قلب و ذہن تک نہ اتر جائے. اور پھر یہ کہ لوگوں کو منع کر الذین یصدون عن سبیل اللہ، خود بھی رکے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکا. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس صراط مستقیم جو سبیل اللہ ہے، جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس میں مختلف ٹیڑھ اور کجیاں ہیں جو انہوں نے ایجاد کر لی ہیں. شرک ہے کیا؟ وہ جو صراط توحید تھی، توحید کا سیدھا راستہ، اس کے اندر یہ کج راہیں ہیں جو شرک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح صراط مستقیم کے اندر وہ گناہوں کے رستے ہیں، وہ گمراہیاں، وہ ضلالتیں جس کے اندر وہ نفس پرستی بھی آ گئی، اس میں اور بہت کچھ آ جائے گا، جو جسے قرآن کہتا ہے وہ عوجا ہے، کہ جو اس کے اندر کجی ڈھونڈ رہے ہیں. جس کو حضور نے بھی ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ کچی زمین کے اوپر آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک سیدھا خط کھینچا اور حضور نے فرمایا صراط مستقیم ہے، اور آڑے ترچے اور بہت سے خطوط تھے کہ جو صراط مستقیم کو کراس کر کے دوسری طرف نکل رہے تھے، اور حضور نے فرمایا یہ وہ کج راہیں ہیں جو انسان اختیار کرتا ہے، آتا تو ہے صراط مستقیم کی طرف لیکن پھر اس کے بعد وہ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے. افراد و تفرید کے دھکے ہیں کہ جو بنی نوع انسان کھاتی ہے، اور انسان کا معاملہ اپنی انفرادی طور پر بھی ہے. تو وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور پھر یہ کہ اس صراط مستقیم میں یہ کجی کے اور کج راہوں کے اور ٹیڑھ کے جو ہے متلاشی رہتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کے بارے میں جو ہے یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ جو ہیں ہمیں عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، ہماری پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا این المفر، ہے کہیں کوئی ٹھکانا، کوئی جائے فرار، کہیں اپنی جان بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب سے؟ اور کہیں گے کلا لا وزر، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، ہماری پکڑ سے بھاگ کر جو ہے کہیں تم جا نہیں سکتے. وما کان لهم من دون اللہ اولیاء، اور پھر یہ کہ اللہ کے سوا جن کے اوپر تمہارا بڑا تکیہ ہے، جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم ہے، بڑا اطمینان ہے کہ ہمارے کام آئیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ جو لوگ بھی کوئی اخروی زندگی کے ماننے والے تھے، اس لیے کہ ایسی بات نہیں تھی کہ جو منکرین وہاں موجود تھے وہ آخرت کا چٹا انکار کرنے والے ہیں. ان نظن الا ظنا، ہاں کوئی ظن اور تخمین کے درجے میں تو بات ہے، اس لیے کہ پرانی شریعتوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. تو انسان کا دل بھی گویا کہ اگر ذرا کچھ وہ منطقی طور پہ بھی ان کڑیوں کو ملائے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر جو ہے جو بھی اس کا ریوارڈ ہے، جو سزا ہے، وہ تو نہیں ملتی. دوسروں پر ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا یہاں عیاشیاں کرتا ہوا جاتا ہے، اور جو حلال پر قناعت کرنے والا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہے، اسے اس دنیا میں کوئی نعمتیں حاصل نہیں ہوتی. تو انسان کی عقل و منطق بھی تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے. تو اس معاشرے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہاں مرنے کے بعد کی زندگی تو ہے، لیکن ہماری یہ فلاں دیوی ہے، فلاں دیوتا ہے جو ہمیں اس دن جو ہے کامیاب کر لیں گے. تو ما کان لهم من دون اللہ اولیاء، اللہ کے سوا اس دن کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی پشتپناہ نہیں ہوگا. وہ تکیے کہ جن پر تم، جو وہ چیزیں کہ جن پر تم تکیہ کرتے تھے، آج تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی. یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب جو ہے دگنا کر دیا جائے گا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، کہ نہ تو وہ استطاعت رکھتے تھے سننے کی اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے. حالانکہ سنتے بھی خوب تھے، لیکن وہ سننا صرف حیوانوں کا سننا تھا، اور دیکھتے بھی خوب تھے، بڑی تیز روشن نگاہیں تھی انہیں، ان کے پاس بڑی بڑی آنکھیں بھی تھی، بڑی خوبصورت آنکھیں تھی، لیکن ان دیکھنے سے اس زمین و آسمان کی تخلیق کو نہیں دیکھتے تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، یہ صلاحیتیں دی ہیں، اور اس کے باوجود اس سے وہ کام نہیں لے رہے کہ جو بحیثیت انسان کام لینا چاہیے. تو اولئک کالانعام بل هم اضل، قرآن میں فرمایا گیا 2 یا 3 مقامات پر اس مضمون کو چھیڑا گیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے ان کو کان بھی دیے تھے، ہم نے انہیں آنکھیں بھی دی تھی، ہم نے انہیں عقل بھی دی تھی، لیکن ان چیزوں سے انہوں نے صرف وہی کام لیا کہ جو کوئی حیوان لیتا تھا. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو مویشیوں اور ڈھور ڈنگروں کی مانند ہے، حیوانات کی مانند ہے، ان سے بھی گئے گزرے. تو ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، کہ نہ تو یہ طاقت رکھتے تھے سننے کی. کس بات کو سننا؟ اس قرآن کو سن کر اس کو قبول کر لینا، سب سے بڑا حق تو قرآن ہے. اور پھر یہ کہ کس شے کو دیکھنا، اس کائنات کو دیکھنا، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی جو ہے اللہ کی جلالت شان، اس کا کوئی عکس اپنے دل کے اندر قائم کرنا. یہ تمام چیزیں چونکہ اس سے انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، لہٰذا آج ان کے لیے کیا ہے، اس سے پہلے ہو چکے، یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ان کے لیے بہت بڑھا دیا جائے گا. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خود خسارے اور تباہی سے دوچار کیا. وضل عنهم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ ان کی آرزوئیں تھیں، تمنائیں تھیں، یہ تمناؤں کے قلعے ہم نے بھی تعمیر کیے ہوئے ہیں. اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑا تکیہ ہے کہ شاید یہ اللہ کے ہاں جو ہے ہمارے تمام جو بھی گناہ ہیں، جو بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کے تقاضے ہم ادا نہیں کر رہے، شاید یہ چیزیں ہمیں وہاں کامیاب کر لیں گی. تو فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں جو افطرا پردازی کر رہے ہو، جو کوئی جھوٹے تصورات تم نے قائم کر رکھے ہیں. جبکہ قرآن جو ہمارے سامنے پکچر پیش کرتا ہے وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے، بالکل صاف.
اس کے اندر کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کے اندر کہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہر شے بالکل واضح ہے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خود تباہی اور ہلاکت سے دوچار کیا، اور وہ چیزیں جو انہوں نے کوئی افترا پردازی کی تھی، جو کوئی آرزویں تمنائیں تھی، ہر شے ان سے گم ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اس دن تو فبصرک الیوم حدید، اس دن جو ہے انسان کی نگاہیں بڑی تیز ہوں گی اور جہنم ان کی نگاہوں کے سامنے دہک رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام باتیں جو میری زبان سے ہو کر بہرحال میرے اپنے کانوں تک بھی پہنچتی ہیں، آپ حضرات کی سماعت تک بھی پہنچتی ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی اصل عبرت یہی ہے کہ اگرچہ مخاطبین تو وہ لوگ ہیں، لیکن قرآن تو ہمارے لیے بھی ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور اسی میں گویا کہ ہمیں اپنے لیے ہدایت کا سامان کرنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔